ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن سیرین تابعین میں سے ہیں، محمد ابن سیرین، ان کا نام محمد ابن سیرین ہے، اور خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے بھی یہ مشہور ہیں کہ خواب کی تعبیر کے لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے، خواب ہم نے دیکھا، اور وہ اس کے معنی بتاتے تھے، اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے خاص توفیق ان کو تھی کہ خواب کی تعبیر عام طور سے ان کی صحیح ہوتی تھی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کہ تم کس سے دین لیتے ہو۔ عمن تأخذون دینکم، امام ترمذی نے اپنی علل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ الجرح والتعدیل میں الفاظ اس طرح سے ہیں، کان یقال، کہتے ہیں ابن سیرین کہتے ہیں، کان یقال انما هذه الاحادیث دین فانظروا عمن تأخذونها، کہ یہ حدیثیں دین ہے تو اب تم دیکھو کہ تم انہیں کس سے لے رہے ہو۔ اس حدیث سے یا اس قول سے، اس روایت سے، یہ روایت کیسی ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ حدیث بول سکتے ہیں کیا اس کو؟ بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ تابعی ہیں، سب ایسا دیکھ رہے ہیں جسے کہ نیا کوئی مسئلہ آ گیا۔ حدیث کے ضمن میں حدیث کی قسمیں ہم نے دیکھی تھیں، کون کون سی تھیں؟ مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ کیا ہے مقطوع؟ تابعی کا قول، تابعی کا قول یا عمل، اس روایت کو کیا کہیں گے؟ مقطوع، اس کو اثر بھی کہا جائے گا۔ تو یہ حدیث کے ضمن میں آ سکتا ہے، اس کو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ یہ روایت مقطوع ہے، تابعی کا قول ہے۔ تو اس روایت میں، اس قول میں ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے تو تم دیکھو کہ تم کس سے دین لے رہے ہو۔ اس قول سے کیا بات سامنے آتی ہے، کیا معلوم ہوتا ہے؟ تحقیق کرنے کی ترغیب دی ہے۔ کیا؟ یہ بہت ہی جامع قول ہے اور یہ کئی احادیث کا خلاصہ ہے۔ مسلم کی روایت ہم نے دیکھی، اچھے جلیس اور برے جلیس کی مثال ہم نے دیکھی، اس سے پہلے دروس میں دیکھی ہیں۔ تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے دین کے سلسلے میں محتاط ہونا چاہیے۔ وہ دین کسی سے بھی نہیں لے، بلکہ وہ ایسے ذریعے سے دین لے جو معتبر ہو۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں، اگر ان دو باتوں میں آدمی فرق نہیں کرتا ہے گمراہ ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ حق بات کہیں سے بھی ملے قبول کر لینا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات، حق کو اہل حق سے حاصل کرنا چاہیے۔ دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ الگ ہیں۔ کیوں الگ ہیں اور کیا الگ ہے؟ کون فرق بتائے گا اس کا؟ اور کون مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کرے گا؟ پہلے تو واپس سے سن لیں جو صفحات میں تھے۔ حق بات کوئی بھی کہے،
اس کو قبول کر لینا چاہیے. جملہ نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2، حق کو اہل حق سے لینا چاہیے. ان دونوں میں فرق ہے. آپ بولیے اب سوچ کے. ذرا سا ایسا پوچھے تو پبلک کنفیوز ہو جاتی. وہی بولا جو پہلے بولا تھا میں. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے اور کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ کون بتائے گا؟ بتانے میں کوئی نقصان تو ہے نہیں. کھڑے ہو کے کون بتائے گا؟ کھڑے ہوتے ہی یادداشت فلٹر ہو جاتی ہے. کون بتائے گا اس کو؟ سمجھانا ہے. اگر کھڑے ہو کے نہیں بتا سکتے ہیں تو یہاں کے بتائیں. نہیں؟ یا حسرتاً علی العباد. پہلا تھا کہ حق بات کوئی بھی کہے قبول کر لینا چاہیے. حق بات کوئی بھی دے تو اس کو لے لینا چاہیے. سمجھائے گا کون اس کو؟ ایک تو ہے بیان کرنا بیائی نہیں. جملہ کیا تھا؟ دوسرا ہے واقعی کیا فرق ہے دونوں میں. اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے یہ دو بتاؤ ذرا ہم کو سمجھنا نہیں ہم کو، تو آپ کیا بولو گے؟ واپس ریپیٹ کرو گے؟ اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ جیسے میں آپ سے پوچھوں بھائی یہ بات میرے کو ذرا سمجھاؤ، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کون بتائے گا؟ اسی بات کو تحقیق کر لے. آپ سن رہا ہے کہ اس کی کوئی بات ماننا نہیں. اور دوسرا اس کے بعد صحیح کر کے بھائی آپ کی بات تحقیق کے بعد اس کو قبول کر سکتے. تو بات تو ایک ہی ہوئی. پھر اگر گمراہ کی بات حق ہے تو تحقیق کر کے قبول کرے، اہل حق کی بات ہے تحقیق کر کے قبول کرے. بس تو قانون ایک ہوا ہے اس میں کہ تحقیق کر کے حق بات قبول کریں. تو دونوں الگ کیسی ہوئی پھر؟ آپ لوگ تو بول رہے تھے الگ ہے دونوں. یعنی پھر بھائی کا، چاچا کا، نانا کا، سب کا معاملہ الگ، یعنی الگ ہو جائے گا. یعنی ایک ہی آدمی سے علم حاصل کریں گے، کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اور وضاحت کون کرے گا اس کی؟ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے. کیا یہ بات صرف روایت پر فٹ ہوتی ہے؟ جیسے روایت کے ضمن میں انہوں نے بات کہی ہے ان هذه الاحاديث دین انما هذه الاحاديث دین. تو کیا یہ صرف حدیث کے بارے میں ہے یا پورے دین کے بارے میں ہے یا پورے علم کے بارے میں ہے؟ حدیث علم کا ایک حصہ ہے. تو ایک قول ان کا پورے علم کے بارے میں بھی ہے ان هذا العلم دین. یہ علم دین ہے. تم دیکھو تم کس سے حاصل کر رہے ہو. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی واقعی دیکھے کہ اچھا کون بول رہا ہے، آج سمجھ میں آ گیا کون بول رہا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ دیکھے اس کو
کیا مطلب ہے؟ فانظروا، دیکھو کس سے علم حاصل کر رہے ہو، دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو کا کیا مطلب ہے؟ احتیاط یا تحقیق کرو، زیادہ اچھا لفظ ہے، بہت دنوں سے چل رہا ہے۔ حدیث تمہارا دین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ قرآن بھی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین اگر احادیث ہے تو قرآن اور حدیث کو حدیث کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جنہوں نے لبیک کہا ان صحابہ کو بھی دیکھنا ہوگا، اور تم کہاں سے لے رہے ہو تو اپنا رجوع صحابہ کی طرف کرنا ہوگا۔ صحیح ہے؟ پہلے تو سمجھا گیا، بات بول رہے ہیں وہ جزئی طور پر جا کے جڑتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن یہاں واقعی جس بارے میں ہم بات کریں، اس لیے دیکھیے کلام کا سمجھنا بہت اہم چیز ہے، پھر اس سے اتنا ہی اہم سمجھانا ہے۔ پہلے سمجھے گیا، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ اب سنیے اس کو، سمجھیے اس کو۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے سلسلے میں لینے میں احتیاط کرو، ایسے لوگوں سے لو جو قابل اعتبار ہوں، ایسے لوگوں سے مت لو جو قابل اعتبار نہیں ہیں۔ یہ علم دین ہے، تو جیسا تمہارا علم ہوگا، علم سے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آدمی کا عقیدہ بنتا ہے، عقیدے کی بنیاد کس پر رہتی ہے؟ علم پر، اور عمل، عبادات، حلال و حرام، منہج، اس سب کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ علم پر۔ تو اگر علم میں بگاڑ آ گیا تو عقیدے میں بگاڑ آئے گا، عبادات میں بگاڑ آئے گا، حلال و حرام کا فرق ہو جائے گا، اصولوں میں بگاڑ آ جائے گا۔ تو یہ علم جو تم لے رہے ہو، جیسے کہ حدیث ہے مثال کے طور پر، تو یہ علم تمہارا دین ہے، تمہارے دین کا مدار اس علم پر ہے۔ تو علم اگر صحیح نہیں ہوگا تو دینداری بھی، آدمی غلط کو صحیح سمجھے گا، صحیح کو غلط سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم غلط ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں اپنے دین کو اگر صحیح کرنا ہو تو تم کو کیا صحیح چاہیے؟ علم صحیح چاہیے۔ علم صحیح کہاں سے ملے گا؟ صحیح لوگوں سے ملے گا۔ تو اس سے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا اصول یہ ہے کہ علم کو اہل علم سے لیا جائے، اہل حق سے لیا جائے۔ اب یہاں پر ابن سیرین کے قول سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ دینے والے بہت ہیں، لیکن لینا اسی سے ہے جو صحیح ہے کہ نہیں؟ فانظروا عمن تأخذون دینکم میں کس سے لے رہے دیکھو۔ جیسے کسی آدمی سے کہا جائے ذرا دیکھ کے خریدو، صحیح آدمی سے لو، تم کو دھوکہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہے بہت سارے مارکیٹ میں بیچنے والے ہیں، لیکن ایک آدمی خریدے گا کس سے؟ آپ کوئی بھی چیز خریدو گے کس سے خریدو گے؟ کسی بھی آدمی سے خریدتے؟ پیٹرول کہیں سے بھی بھرتے ہیں، کیسا بولتا ہے آدمی، وہ پیٹرول میں آئل میں کچھ اور ملا دیتا ہے، راک آئل اس میں، یا کچھ بھی اور ملا دیتا ہے، دودھ میں پانی ملاتا ہے۔ تو دودھ بیچنے والے بہت ہیں، لیکن خالص صاف دودھ کون دیتا ہے؟ تو اس سے آپ لیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کون صحیح ہے۔ پھر ایک بار معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر اس سے لیتا ہے۔ تو صحیح لوگوں سے دین لینا چاہیے، ایک بات اس سے یہ معلوم پڑ گئی۔ لیکن کبھی کبھی غلط آدمی بھی صحیح بات بولتا ہے، جیسے ابلیس کی مثال ہم نے دیکھی، شیطان کی مثال ہم نے دیکھی کہ شیطان آیا اور اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات بیان کی کہ آیت الکرسی اگر پڑھ کے سوئے گا تو حفاظت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا لیکن وہ ہے کیسا؟ جھوٹا۔ تو کیا اس کی ہر بات مانی جائے؟ یہ بات صحیح ہے۔ تو کسی ایک بات کے صحیح نکلنے سے وہ شخص صحیح نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں،
یہ آدمی صحیح ہے، بھروسے کے لائق ہیں، ایک بات یہ ہوئی، اس کی یہ بات صحیح ہے لیکن آدمی بھروسے کا نہیں ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو ایک آدھ بات صحیح نکل آتی ہے کسی کی، لیکن واقعی جو قابل اعتبار ہے اسی سے دین لیا جائے گا۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی ہماری صحیح بات ہے لو، یا تم کو صحیح لگا تو لو نہیں تو مت لو۔ تو کیا ہم ہر جگہ جائیں گے؟ کل شیعہ کے پاس جا رہے ہیں، پرسوں قادیانی کے پاس جا رہے ہیں، جو حق لے گا رہے گا لیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، سب طرف جانا چاہیے اور وہاں سے کیا لینا چاہیے؟ ہر طرف سے خیر لو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ایک دم سیکولر ریلیجس، تو اس طرح سے ہم کو نہیں بننا ہے، یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے کہ ایک آدمی سب سے صحیح پھول چنے، سب کے باغ میں جائے اور وہاں سے کیا کرے؟ پھول چن کے لائے۔ یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہم کو سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے باغ میں جانا ہے، ادھر ادھر جانا نہیں ہے، وہاں سے جو پھول دیتا ہے وہی لینا ہے۔ تو یہ اگر کرتا بیٹھے گا آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم کو علم انہی سے لینا چاہیے جو قابل اعتبار ہیں۔ فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، اس کے پاس تھوڑا اچھا، اس کے پاس تھوڑا اچھا، بالکل نہیں، کیونکہ آپ کو کیا معلوم ہے آپ لے رہے ہو اچھا کہ برا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو آپ ہمارے لیے اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل حق کو دیکھیں اور انہی سے علم لیں، دوسروں سے طلب علم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں کسی کی بات آپ کے سامنے آ گئی، یہ غلط جماعت کا ہے، غلط فرقے کا ہے، گمراہ ہے، وہ بول رہا اللہ ایک ہے، آپ کیا بولو گے؟ نہیں یہ آدمی گمراہ ہے، اس کی کوئی بات مانو مت، یہ بھی بات غلط ہے، ایسا کریں گے؟ نہیں، وہ جو بول رہا ہے وہ اسٹیبلش چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہ صحیح ہے، جیسے کوئی غیر مسلم آپ سے کہے اللہ ایک ہے، آپ کیا بولو گے؟ نہیں یہ آدمی معتبر نہیں، اس کی بات صحیح نہیں ہے، کہو گے آپ؟ یہ اسٹیبلش چیز ہے، ایک دم یہ مسلمات میں سے ہے، اللہ ایک ہے، اس کی بات بولیں گے بالکل صحیح ہے۔ کوئی آپ سے کہہ رہے وہ غیر مسلم ہے، اس کی بات کو صحیح بولتا ہے، وہ بول رہا صحیح ہے، آدمی صحیح نہیں ہے، بول رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن پھر آپ بولو گے جب اس نے صحیح بات بولا تو کل سے میں کتاب کاپی لے کے آپ کے گھر پہ آتا ہوں اور آپ مجھ کو اسلام سکھاؤ، آپ ایسا کرو گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک ہوتا ہے کسی سے علم حاصل کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کی صحیح بات کو صحیح بولنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ کسی بھی جماعت کا، کسی بھی فرقے کا کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو واقعتاً صحیح ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو اب کیا کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں، اہل علم سے پوچھتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، دلائل دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہیں، جیسے کس نے کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک معتبر ہیں، آپ سے پوچھا، جو نبی ہیں رسول ہیں، آپ نے کہا ایسا ایسا ہے، بات صحیح ہے، تو مان لیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ایک بات بتائے، اب کل سے میں تیرے پاس آتا ہوں تو ہر بات بتاتے جا مجھ کو، اور بھی ذرا سیکریٹ کچھ بتا مجھ کو، کہا اس طرح سے نہیں۔ تو طلب علم اہل حق سے کیا جائے گا۔ ہاں اہل باطل اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو صحیح ہے تو ان کے اہل باطل ہونے کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کریں گے ہم، لیکن اہل باطل کا صحیح بات بیان کرنے کی وجہ سے ہم ان کے پاس سے علم حاصل کرنے لگیں گے نہیں۔ سمجھ میں آیا فرق دونوں میں کیا ہے؟ جانے کا صحیح جگہ پہ ہی، ہاں اگر غلط جگہ سے صحیح چیز مل گئی تو اس کو غلط نہیں بولنے کا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں انما هذه الاحاديث دین فانظروا عمن تاخذونها، یہ حدیثیں دین ہیں تو تم دیکھو کہ تم انہیں کس سے لے رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث معتبر مآخذ سے لینی چاہیے، معتبر ذریعے سے لینا چاہیے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حدیث براہ راست کسی راوی سے لی جاتی تھی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر راوی سے نہیں لیتے ہیں بلکہ کتابوں میں حدیثیں کیا ہو چکی ہیں؟ لکھی جا چکی ہیں۔
تو آج یہ رول کس پر اپلائی ہوگا؟ کتابوں پہ. تم دیکھو کیسی کتابوں سے لے رہے ہو. تو معتبر ذریعوں سے، معتبر کتابوں سے علم حاصل کرنا چاہیے. ایسی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے جس میں علم غلم ساری باتیں ہوں، بلکہ ایسی کتابیں پڑھنا چاہیے جس میں واقعی تحقیق کے ساتھ لکھنے والے نے باتیں لکھی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟